جی سینیٹر فیصل جاوید صاحب، اس کے بعد آپ کا ٹائم ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین صاحب، الوداعی سپیچ کا آپ نے مجھے موقع دیا، بہت بہت شکریہ. آج ہمارا آخری دن ہے اور جاتے جاتے یہی کہوں گا، سب سے پہلے تو آپ کو بلکہ پورا ہاؤس جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہے مرزا افریدی صاحب، چیئرمین صاحب، کہ آج آپ نے اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے اور یقینی طور پہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انصاف کرنے کا. اللہ نے آپ کو جس منصب پہ بٹھایا، آپ نے اس کے ساتھ جسٹس کیا ہے، آپ کو مبارکباد. اور آپ نے جس طرح سے ابھی سینیٹر مشاہد حسین سید نے جو بات کی، دیکھیں اعجاز چودھری صاحب اس ہاؤس کے ممبر ہیں اور ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پہلے بھی آ کے اپنے اجلاس اٹینڈ کرتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا جن پولیٹیکل پریزنرز کی یہ بات کر رہے ہیں، ان کے پروڈکشن آرڈر، ہمارے سپیکر ہوتے تھے نیشنل اسمبلی میں اسد کیسر صاحب، وہ ہمیشہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے اور وہ آ کے پروسیڈنگز اٹینڈ کرتے رہے، پولیٹیکل پریزنرز جو کہ ممبر پارلیمنٹ تھے. اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی میں چودھری پرویز علائی سپیکر تھے اور وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعجاز چودھری صاحب کہ بالآخر آپ نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے، آپ کو اس پہ خراج تحسین. آگے بڑھتے ہیں. آج خواتین کا عالمی دن ہے. میں چھوٹی سی بات کر کے اپنی الوداعی سپیچ کی طرف جاؤں گا. تو آج کے دن جو ایک قرارداد بھی آئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی خواتین اپنے بچوں سے دور ہیں، فلسطین کی بات کی مشتاق صاحب نے، بالکل اس کی بھی ہم تائید کرتے ہیں اور یہاں سے سینیٹ آف پاکستان آواز اٹھاتا ہے تمام مظلوم خواتین کے لیے، اور بالخصوص پاکستان میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، عالیہ حمزہ، صنم جاوید، عائشہ علی بھٹہ سمیت جتنی بھی خواتین پرزنرز ہیں. آج خواتین کے عالمی دن کے اوپر پہ ہم ان کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. یہاں سے دیگر ہمارے جو لوگ ہیں مظلوم اور بے گناہ لوگ جو جیلوں میں قید ہیں، انہیں فی الفور رہا کیا جائے. عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ اور دیگر تمام جو ہمارے لوگ قید ہیں جیلوں میں اس وقت، ان کو رہا کیا جائے. زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے پر ساز بدلے گئے. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد. یہ میسج دیا ہے پاکستانی قوم نے، جو ہے ہی نوجوان آبادی پہ مشتمل، جن میں آپ شامل ہیں. نوجوان آبادی ہماری 70% ہے جو 40 سال سے کم عمر ہے. یہی ہے پاکستان، یہی ہے پاکستان کا معاشرہ. اسی نے آگے لے کے جانا ہے پاکستان کو. لیکن ہم لوگوں نے کیا روایتیں قائم کی ہیں. آج 6 سال ہو گئے اس ہاؤس کو، سینٹ کو، لیکن ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ان 6 سالوں میں کیا ہم نے ان نوجوانوں کے لیے کچھ کیا ہے؟ نہیں کیا کچھ بھی. ذاتی مفادات کی قانون سازی ہوتی رہی ہے یہاں پہ، پبلک انٹرسٹ کی لیجسلیشن نہیں ہوئی ہے. آئین کی کتابیں کھولی جاتی رہی ہیں، یہ آرٹیکل وہ آرٹیکل. اور میں رضا ربانی صاحب کو ایک بار پھر مخاطب کر کے کہوں گا کہ بالکل رضا ربانی صاحب، آپ یہ آئین کی کتاب کھولتے رہے ہیں. یہ اور بات ہے پچھلے 2 سال سے یہ کتاب آپ لا نہیں رہے. پچھلے 2 سال سے میں نے آپ کے ہاتھ میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی کتاب نہیں دیکھی ہے. اس سے پہلے 4 سال لگاتار میں نے آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب دیکھی ہے. 90 دن میں الیکشن نہیں ہوا، آپ نے یہ کتاب کیوں نہیں کھولی؟ آئینی تقاضے پورے نہیں ہوئے، آپ نے یہ کتاب اس ہاؤس میں پھر کیوں نہیں کھولی؟ چیئرمین صاحب، آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی، انسانی حقوق کا تحفظ، آزادی رائے کا تحفظ، آزادی صحافت کا تحفظ، عدلیہ کی آزادی، یہ آج بھی چیلنجز ہیں. یہ آج بھی چیلنجز اپنی جگہ قائم ہیں. ابھی سفر باقی ہے، بہت کچھ کرنا ہے، لیکن 6 سال میں تو کچھ نہیں کیا.
تو یہ اتنے بڑے بڑے چیلنجز، خواتین کے حقوق کا تحفظ بھی اس میں شامل کریں جو انسانی حقوق کے اندر آتا ہے. یہ سارے جو چیلنجز میں نے گنوائے ہیں یہ آج اپنی جگہ موجود ہیں. ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک باپ بڑے فخر سے کہتا ہے وہ میرا بیٹا بڑا تیز ہے گا، ادھر کم نہیں ہو رہا سی، انہیں 500 روپے دیتے ہیں، اس کا کم ہو گیا. واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا کمال ہے. یہ فیشن سٹیٹمنٹ ہے، یہ پرائیڈ کی سٹیٹمنٹ ہے. غلط کام کر رہا ہے اس کا بیٹا، لیکن باپ فخر سے کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا بڑا تیز ہے. کدھر لے کے جا رہے ہیں معاشرے کو؟ رشوت کو ہم پرائیڈ لے رہے ہیں کہ بچے کی انٹیلیجنس کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا تیز ہے، سمارٹ ہے. پھر کہتا ہے جی میرا بیٹا بڑا تیز ہے. اس کا واقف تھا فلائنگ جگہ پہ، انہیں فون کی تو کم ہو گیا. سفارش غلط ہے، لیکن عام کر دیا. عام ہی نہیں، اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں. اسی طرح چوری ہے، اسی طرح کرپشن ہے. ہم نے ان کو عام کیا ہے، ہم نے ان کو عام کیا ہے. ہمیں جائزہ لینا ہوگا اپنے گریبان میں جنگ کے بات کرو، پیسے مت بات کرو. اور ہم نے جائزہ لینا ہوگا ان سب چیزوں کا. معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے. 70% آبادی پھر کہتا ہوں نوجوانوں پہ ہے، اور وہ ٹیلنٹڈ ہے. ان کو اس ملک کی بھاگ دوڑ دینی چاہیے. وہ نوجوان وہ ٹیلنٹڈ ہے، اسپیشلی گاؤں دیہاتوں کے نوجوان ٹیلنٹڈ ہیں. اگر انہیں موقع دیا جائے. مجھے مت انٹرپٹ کیا کریں، آج میری آخری سپیچ ہے، آپ پھر مجھے انٹرپٹ کر رہے ہیں. مجھے اپنی بات، میں نے 5 منٹ کا ٹائم دیا تھا، پلیز. میں آخری بات کر رہا ہوں. مجھے اپنی بات، قائد اعظم کے بعد اگر اس قوم کو کوئی لیڈر ملا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے، جو پاکستان کی جان ہے، جو پاکستان کی شان ہے، جو پاکستان کی پہچان ہے. کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سفر جس نے ہمیشہ اپنے ملک کا پرچم سر بلند کیا، چاہے کھیل کے میدان ہو، چاہے وہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ہو، چاہے وہ نوبل یونیورسٹی ہو، چاہے وہ گڈ گورننس ہو، چاہے وہ عالم فورم پہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کی بات ہو، وہ عمران خان ہے. چاہے وہ کشمیر کی بات ہو، چاہے وہ فلسطین کی بات ہو، چاہے وہ مسلم امہ کے لیے آواز اٹھانے کی بات ہو، اس کا نام عمران خان ہے. تھینک یو. وہ لیڈر، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. چیئرمین صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز کر لیں، مجھے پلیز مت نہ کریں انٹرپٹ. آپ مجھے بہت ممبر باقی ہیں. فیصل صاحب کیا کر رہے ہیں؟ 5 منٹ کا ٹائم دیا ہے. 4 منٹ نہیں ہوئے. میری بات سنیں، میں بات ختم کر رہا ہوں. وہ لیڈر، وہ عمران خان جس نے اس قوم کی خودداری کو بحال کیا ہے. بات کو ایکسپانڈ کر دیا. کیا ایکسپانڈ کر رہے ہیں؟ کون سی غلط بات کی ہے میں نے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، فیصل صاحب. وہ لیڈر جس نے اس قوم کی خودداری کو بحال کیا ہے، سیلف اسٹیم کو بحال کیا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ ملک خودداری سیلف اسٹیم. میری بات سینیٹر فدا، میری بات سنیں. سینیٹر فدا محمد، سینیٹر فدا صاحب. ایکسپنج کر دیا جی، میں نے ایکسپنج کر دیا جی، ایکسپنج کر دیا جی.